السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آپ سے کافی گیپ کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور گیپ اس وجہ سے آیا کہ میں کچھ اپنی نجی مصروفیت میں تھا، تو جس کی وجہ سے مجھے یہ ٹائم نہ مل پایا کہ میں آپ لوگوں سے مطلب بات چیت کرتا یا کچھ اپنے جو فیلنگس تھیں یا اپنے کچھ آبزرویشنس تھیں وہ آپ سے شیئر کرتا۔ تو اس کے لیے میں تو یقیناً طور پہ معذرت خواہ ہوں کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے ایسا نہ کر سکا۔ تو آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پیشتر کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو شیئر بھی کریں، لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو آج کے ویلاگ کی طرف آتے ہیں۔ اگرچہ اس میری عدم موجودگی میں پاکستان کی سیاسی ہسٹری کہہ دیں، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، بلکہ واقعات کیا ہوئے، یہاں تو طوفان آئے اور تلاطم خیزیاں ہوئیں۔ تو سوچا تو یہ تھا کہ اس پہ بات کی جائے گی، پھر کیونکہ وہ ایک آڈیو کا بڑا تذکرہ ہے، پھر اس آڈیو کے کنیکشن میں کافی باتیں ہو رہی ہیں، تو سوچا تو یہ تھا کہ آپ سے کچھ ایسے اینگل سے بات کی جائے جو اب تک آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ اور اس عرصے میں بلکہ ایک اور بھی واقعہ ہوا کہ صحافی احمد نورانی کی جو محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ وہ زوجہ محترمہ نہیں ہیں، خود انہوں نے بھی ایسا ہی تاثر دیا جیسے اس معاملے سے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ ان پہ ایک کوئی حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے میں پھر جو ہے حسب دستور کچھ مہم چلیں، اور اس پہ بھی میں بڑی بات کرنے کو ہے، بلکہ اس پہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں کچھ خیالات ہیں جو آپ سے شیئر کرنے تھے، تو چاہتا تو تھا کہ اسی کے اوپر بات کی جائے۔ پھر اس کے بعد آج ان کا ایک ایسا ٹویٹ دیکھا جس کے بعد تو یقینی طور پہ بات بنتی ہے کہ اس پہ بات کی جائے، تو اس کو بھی مجھے سیٹ اسائڈ کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنلی جو ایونٹ چل رہا ہے وہ کرونا کے حوالے سے ایک نئے ویریئنٹ، ایک نئی قسم اومیکرون کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ اب تک کے کرونا کے وائرس کی اقسام میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک اس سینس میں ہے کہ اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ تبدیلیاں اس کو ایک یکسر نئے وائرس کے طور پہ پیش کر رہی ہیں، اور اندیشہ یہ ہے، اور بلکہ سب سے بڑا سوال بھی یہ ہے کہ کیا اس وقت کی موجودہ جو امپلیمنٹیشن ہے، یعنی ویکسین ہے، کیا وہ ویکسین کے خلاف غیر مؤثر تو نہیں ہوگا؟ تو ابھی اس پہ بہرحال کوئی حتمی رائے ابھی اس ٹائم پہ تو اویلیبل نہیں ہے، اس کو آنے والے دنوں میں یہ شاید واضح ہوگی، لیکن اس ٹرین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے انسانی جسم میں بدل جاتا ہے، اور ود ان سیکنڈز یہ انسان کے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ آلٹریشن کر سکتا ہے، جو کہ اب تک کی جو خطرناک بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس ٹرین کے بارے میں تھا کہ وہ کافی سارا ٹائم لیتے تھے، اور جب پوری انفیکشن یا باڈی کی جو ہے ایک انوالومنٹ آنے میں، تو اس حوالے سے ایک جو ابھی جو میری نظر سے ایک چونکا دینے والی خبر گزری، تو سوچا میں نے کہ یہ اس ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ سے شیئر کیا جائے، کیونکہ اومیکرون کے آنے سے بہرحال ایک تشویش تو یہ آئی ہے کہ شاید کیا دنیا دوبارہ بند ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ابھی کچھ مہینہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک میں ٹریول ریسٹرکشن جو تھیں وہ ان کو آسان کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے عمرہ کے حوالے سے پالیسی کو واضح کیا اور اس میں کافی ریلیکسیشن لایا۔ ابھی پاکستان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹیں ابھی شروعات ہوئی تھیں، اور اسی طرح آسٹریلیا نے اپنی جو تھی سرحدیں وہ بیرون ملک لوگوں کے لیے کھولنا شروع کی تھیں، اور یورپ اور امریکہ میں بھی صورتحال کافی بہتر تھی، اس سارے میں کچھ چیزیں بہتر ہو رہی تھیں، تو اومیکرون کا آنا ایک انتہائی مطلب دھچکے کی بات ہے، اور اب تک جو ماہرین ہیں وہ اس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ ہولناک اور دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ تو ایسے منظرنامے میں ایک جو آبزرویشن شیئر کی ہے ڈاکٹر اینجلی کیو کوٹیز نے، جو کہ ساؤتھ افریقہ کے جو کیپٹل ہے وہاں ایک نجی ہسپتال کو چلاتی ہیں اور کورونا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ انہوں نے فرسٹ ٹائم کوئی ایسے پیشنٹ دیکھے
جن بقول ان کے کہ جن کی علامات جو ہیں وہ کورونا کی عمومی علامات میں نہیں تھیں، یعنی ان پیشنٹ میں انتہا درجے کی فٹیگ، تھکاوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو نفس تھی وہ غیر معمولی طور پہ زیادہ تھی۔ ان پیشنٹ میں کورونا کے وہ نارمل سمٹم جیسے کہ آ، مطلب سینس کا، اسمیل کا نہ ہونا اور ٹیسٹ کا نہ ہونا، یہ ان پیشنٹ میں شامل نہیں تھا۔ ڈاکٹر کوٹیز نے جو چیز بڑی اہم بات بتائی کہ ان پیشنٹ میں اگرچہ سمٹم جو تھے وہ مائلڈ رہے ہیں اور ان میں کوئی پیشنٹ سیویئر نہیں تھا اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ جلدی ریکور ہو گئے۔ بہرحال اس جب انہوں نے تواتر سے ایسے پیشنٹ دیکھے جن میں سمٹم جو ہے وہ معمول سے ہٹ کے تھے، تو انہوں نے 13 نومبر 2021 کو جنوبی افریقہ کی جو ویکسین ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کو اس معاملے سے خبردار کیا۔ اسی اسنا میں اس کیسز جو ہیں وہ ہالینڈ میں، اسرائیل اور یو کے اور میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ اور اس کے ساتھ ہمسائے میں بوٹسوانا کے ساتھ ساتھ موزمبیق اور نیمبیا اور دوسرے ممالک سے پہ آنے والے لوگوں کے اوپر ٹریول جو ہے ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں، اور پاکستان نے بھی ان 6 ممالک اور ایون ہانگ کانگ سے آنے والے پیشنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ریسٹرکشن نافذ کی ہیں۔ اور اسد عمر جو کہ پلاننگ کے منسٹر ہیں اور NCOC کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ریکمنڈیشن فوری طور پہ نافذ کی جا رہی ہیں تاکہ صورتحال کی سنگینی کے حوالے سے اس کو دیکھا جا سکے، اور اس بات پہ انہوں نے بھی عزم ظاہر کیا کہ وہ لوگ جو ابھی تک ویکسین نہیں لگوا سکے وہ فوری طور پہ ویکسین لگوائیں۔ ناظرین، اب 2 سال ہوتے ہیں نومبر 2019 میں ووہان چائنا سے شروع ہونے والی سٹوری اب 2 سال بعد پھر ایک اور نئے رخ پہ سامنے آ رہی ہے، اور اس نے بڑے شدید نوعیت کے سوال سامنے لائی ہے۔ کیا دنیا پھر سے بند ہونے جا رہی ہے؟ کیا اب دنیا پہلے سے زیادہ بہتر ہے اور ویکسینز اور دوسرے ٹولز اویلیبل ہیں، تو کیا اس ویو کو جو ہے دنیا آسانی سے مطلب مقابلہ کر پائے گی؟ تو یہ سوال تو ابھی ہیں اور سوال اور بھی اٹھ رہے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ آنے والے وقت میں واضح ہوتے جائیں گے۔ اس وقت فائزر اور آسٹرازینیکا جو کہ بڑا پروناؤنس رول ہے ویکسین کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہیں 2 ہفتے مزید چاہیے، جب تک یہ ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا جس کے بعد اس پوزیشن میں ہو بتا سکیں گے کہ آیا یہ ویکسین جو ہیں، جو موجودہ ویکسین کرونا کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، وہ اس اومیکرون اسٹرین کے خلاف مؤثر ہوں گی یا اس کے لیے پھر ایک نئی ویکسین بنانی پڑے گی۔ اور اگر نئی ویکسین بنانی پڑی تو انہیں کم و بیش 6 مہینے کا عرصہ چاہیے ہوگا جب وہ اس ویکسین کو ایک وائڈر لیول تک پہنچا سکے۔ تو یہ بہرحال اب تک کی انفارمیشن ہے، احتیاط بہرحال ضروری ہے، اور اس حوالے سے جو ایجڈ افراد ہیں انہیں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر لیول پہ تاکہ اب اس وبا سے بہرحال بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا بہرحال ہم پاکستان پہ خصوصی کرم رہا ہے، اللہ کرے آگے بھی یہ کرم ہم پہ رہے اور ہم اس بلا کی اس ہلاکت خیزیوں سے بچ سکیں۔ لیکن یہ بات بھی بہرحال ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یہ وائرس ہے، اور وائرس اب تک جتنے بھی آئے ہیں یہ کوئی واپس نہیں گیا۔ مطلب ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ چکن پاکس جو ہیں وہ کسی زمانے میں بڑے لیتھل تھے، لیکن اب وہ ان کے لیتھل نہیں رہے، لیکن چکن پاکس آج بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پولیو کو دیکھیں تو اس میں خیر ایک اور سناریو ہے، کیونکہ اس میں پاکستان میں ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا، دنیا ختم کر چکی ہے، تو یہ شاید سناریو کچھ ہماری انیبلٹیز اور نااہلیوں اور کوتاہیوں اور کیا کہیں کہ جی ایک کہ تمہارا شاید قومی کریکٹر ہی بن چکا ہے یہ ساری باتوں کا، تو یہ اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو باقی انشاءاللہ جو موضوعات ہیں جس پہ بھی میں نے آپ سے بات کی، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان سے آپ سے بات کریں گے۔ خوش رہیں، آباد، السلام علیکم۔